اس کے شیرازے بکھر گئے، ان کے دعووں کے، ان کے کلیمز کے شیرازے بکھر گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آج شہری ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ سیاسی طور پر کڑا ہوا ضرور ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آج جو پاکستان کے چیلنجز ہیں یہ 2 سال کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ آج جو معاشی مشکلات ہیں یا آج مہنگائی کا سامنا لوگ کر رہے ہیں، شہری کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، یہ اس کی وجوہات جو ہیں ان کی تہ تک جب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ لوگ اس 2 سالہ کارکردگی کو اس کا پورا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ہاں، حکومت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے اپنا رول پلے کرنا، ہم کریں گے، لیکن لوگ اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف پہ ڈال دی جائے، عمران خان پہ ڈال دی جائے۔ اس شعور کا مظاہرہ لوگوں نے گجرانوالہ میں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو 11 رکنی ٹیم کٹھی ہوئی وہاں، ان کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ جادو کی چھڑی سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مسائل درست کر سکتے ہوتے تو ان دونوں بڑی جماعتوں کو ایک طویل عرصہ ملا، کم از کم 1 دہائی کا عرصہ ملا حکومت کرنے کا، اور وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ناتعلقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، یہ ایک منفی اتحاد ہے۔ لوگوں کی رائے میں یہ وقتی اتحاد ہے، دیر پانا رہے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، ان نیچرل الائنس ہے۔ کیوں ہے ان نیچرل الائنس؟ کہ اس میں نہ جھنڈا ایک ہے، نہ لیڈر ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ منشور ایک ہے۔ مختلف الخیال لوگ جمع ہو گئے، اور کیوں جمع ہو گئے؟ ایک خوف کے تحت جمع ہو گئے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ہے اپنے کیے کا، خوف ہے نااہلی کا، خوف ہے ان کیسز کا جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں، اور ان میں سے ایک کیس بھی تحریک انصاف کا یا عمران خان کا تیار کردہ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی کرتے رہے ہیں، اور وہ تاریخ کا بھی حصہ ہے، اور وہ آج آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہ خوف ہے اپنے سیاسی وجود کا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے پلیئرز جو آپ کو اسٹیج پہ دکھائی دیے، انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا تھا اور دے رہا ہے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آتا کہ کس طرح پولیٹیکلی وہ میدان سے آؤٹ ہوئے، اور وہ اس عوام کے فیصلے کو ابھی پوری طرح ہضم نہیں کر پا رہے۔ اور یہ خوف ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف کو، عمران خان کو تو سیاسی طور پر یہ لوگ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے نہ اس جماعت کا مستقبل ہے اور نہ عمران خان کو سیاست آتی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان نے اپنے محنت اور اپنے بلبوتے پر اور اپنے نظریے پر ایک گراس روٹ پارٹی اسٹیبلش کی، اور جو پرانے کھلاڑی تھے ان کو یکے بعد دیگر سیاسی میدان سے انہوں نے کلین بولڈ کیا۔
اور بہت سے کھلاڑی جن کی وکٹس گری وہ ہمیں سٹیج پر دکھائی دیے. اب جناب آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم کی حقیقت میں پہلے کہہ چکا کہ نظریہ ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، منشور ایک نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں بلاول جب تنقید کرتے ہیں، اور ان کی تقریر میں نے سنی اور انہیں تنقید کی، ضرور کریں. سیاست میں تنقید سننی بھی پڑتی ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے. 12 سال سے تو آپ مسلسل حکومت میں ہیں سندھ میں. جو آپ کہہ رہے تھے تیر کمان سے نکل گیا، سندھ میں تو وہی تیر لوگوں کے اندر پیوست ہو گیا سینوں میں، اور آپ کی کارکردگی نے ان کو نشانہ بنایا ہے. یا تو ہوتا نا کہ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے پرانے کھلاڑیوں کو سیاسی میدان سے کلین بولڈ کر دیا. تو ہم کہیں کہ جی گرفتاریاں ہو گئی تھی. حقیقتاً کوئی گرفتاری نہ ہوئی، نہ ارادہ تھا، نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی، اور نہ ہمارا ارادہ تھا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل عمل سے گزرے ہوئے ہیں. کبھی جلسوں کو روکا نہیں جاتا اور ان کو اپنے فلو میں جانے دیجئے. اور لوگوں میں آج اتنا شعور ہے، وہ آتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، اور فیصلہ خود کرتے ہیں. میرے اور آپ کے کہنے پر وہ صرف فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ان کو فیصلے کرنے آتے ہیں اور وقت پہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی کوئی سازش نہیں تھی. ہاں البتہ یہ میں کہہ دوں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کی سازش ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام پوری نہیں ہونے دیں گے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے 11 رکنی ٹیم کے کھلاڑی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دسمبر سے پہلے ہم انہیں رخصت کر دیں گے. کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے؟ اور دنیا میں کہاں روایت ہے کہ ایک منتخب حکومت، ایک آئینی حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، آپ اس کو سڑکوں پہ جلسوں سے رخصت کریں؟ یہ روایت ماضی کی ہے، اور یہ وہ روایات ہیں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اور آپ اسی گھسی پٹی لکیر پہ آپ گامزن ہیں، اور لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آزما لیجیے. آپ کا دور پورا ہوا، پورے 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے، نون لیگ نے پورے 5 سال پورے کیے. اب اس دوران آپ کے اپنے حضرات کچھ عدالتی فیصلوں سے متاثر ہو جائیں تو اس میں تحریک انصاف کا کیا قصور ہے؟ اس میں عمران خان کو ذمہ دار آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ البتہ یہ جو سازش ہے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے، ارے بھائی ہمیں رخصت نہیں کریں گے. آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں، اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور اگر یہ روایت پڑ جائے تو کیا مانگتے ہیں آپ؟ انتخابات مانگتے ہیں. انتخابات کے بعد ایک منتخب حکومت کو بے جا طور پر آپ رخصت کریں گے، اور فرض کیجئے مفروضے کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ آپ بہت ہی مقبول ہو گئے، آزمائے ہوئے کو لوگ پھر آزمانا چاہتے ہیں، تو آپ چل پائیں گے؟ آپ کو کوئی چلنے دے گا؟ تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟
یہاں سیاسی استحکام کیسے آئے گا، یہ بھی پاکستان کے شعور شہری کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کرتا ہے۔ ایک حکومت جو منتخب ہوئی ہے، ایک حکومت جو آئینی ہے، ایک حکومت جسے کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، آپ کے خوابوں سے اور آپ کی خواہشات سے آپ اس کو رخصت نہیں کر پائیں گے۔ دوسری سازش جو آپ کرنا چاہتے ہیں، معیشت کی بحالی کے راستے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ پہلے تو آپ نے معیشت کے شکل میں ہمارے حوالے کی، اور اس کے بعد ہمیں مشکلات کے باوجود کورونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی ماہ سے پوری معیشت اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب اس کا اگر اکنامک ریوائول ہونا شروع ہوا ہے تو میں اپیل کروں گا بزنس کمیونٹی سے اور اپنی تاجر برادری سے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے کاروبار کی سلامتی کے لیے کبھی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ باشعور لوگ ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ 2+2 کو 4 گننا انہیں آتا ہے۔ وہ آپ کی لفاظی میں اس طرح نہیں بہہ جائیں گے جو آپ کو خیال ہے، اور یہ جو معیشت کی بحالی میں آپ سازش کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پروان نہیں چڑھے گی۔ اگلی میں عرض کرتا چلوں، بلاول نے تقریر کی، اور ان کی تقریر میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نے آئین کے آرٹیکل 370 کو آئین سے حذف کر دیا، اور حکومت وقت جو ہے وہ سوتی رہی۔ بلاول، آپ کو شاید اس کا علم نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پاکستان نے آرٹیکل 370 کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ہماری نظر میں اس کی نہ وقت تھی جب وہ تھا آئین کا حصہ، اور نہ وقت ہے جب وہ آئین سے حذف کر دیا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے، موجودہ حکومت نے، جب انہوں نے، موجودہ سرکار نے، بی جے پی سرکار نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے جس کے وہ پابند ہیں، جب اس پر وار کیا اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی بات کی تو آواز اٹھی، کشمیر سے بھی، کشمیریوں کی بھی آواز اٹھی، چاہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار تھے یا اس پار، مل کے آواز اٹھائی، اور حکومت پاکستان نے بھی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی، چاہے عمران خان نے نیو یارک میں اٹھائی ہو یا میں نے جنیوا میں اس کا ذکر کیا ہو۔ مؤثر طریقے سے کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا 3 مرتبہ 1 سال میں، اور کشمیر کا مسئلہ جو آپ کے ادوار میں تقریباً بیک برنرز پہ چلا گیا تھا، آج وہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ تو میں آج کی اس پریسر کے ذریعے بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، آپ ہندوستان کے بیانیے کے حصے دار نہ بنے۔ جو بیانیہ ہندوستان کا ہے اور جس بیانیے کو، جس نیریٹو کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حصے دار نہ بنے، اور آپ اپنے بیانات سے کشمیریوں کو اور ان کی جدوجہد کو دھکا نہ دیں، ان کو مایوس نہ کریں۔ اور میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی پاکستانی، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کے مسئلے پر ایک تھا، ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک رہے گا۔ آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوئیے۔ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں
کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی بڑی کلیئر پالیسی ہے اور اس میں کوئی نہ لچک ہے نہ ابہام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے ایک اور فرمایا میرا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان میں وہ گرم جوشی نہیں رہی۔ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان 2 سالوں میں سعودی گورنمنٹ نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، جس طرح IMF کے معاہدے سے پہلے پاکستان کی امداد کی، وہ آپ کے دور میں کیوں نہ ہو سکی؟ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ حاصل کرنے میں آپ کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ مجھے پتا ہے اس کا، کوشش کی تھی، تب نہیں ہو سکی تھی، نہیں ملی تھی۔ کیوں نہیں ملی تھی؟ اس کی وجوہات اور تفصیلات میں اب نہیں جانا چاہوں گا، وقت نہیں ہے، لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ ہمارے تعلقات میں اس تعلقات کی گہرائی اور اس تاریخی نوعیت کے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا ہمیں پورا احساس ہے، ہم اس کا پورا تحفظ کرتے ہیں، انشاءاللہ کرنا جانتے ہیں۔ اور مجھ سے آپ کہیں گے، مجھے اب سبق دے رہیں گے، میرا تو جس قبیلے سے تعلق ہے قریش سے، وہ تو ہے ہی عرب قبیلہ، اور جس شہر سے میرا تعلق ہے مدینہ الاولیاء سے، ہمیں آپ کیا سبق دیں گے؟ جو اس مٹی کا رہنے والا ہے، اس شہر کا رہنے والا ہے، جو مکہ اور مدینہ کی مٹی سے جو اس شہری کو، ملتان کے شہری کو جو انس اور محبت اور عقیدت ہے، وہ آپ کو کیا علم اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کا؟ تو آپ ذرا اطمینان کیجئے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا گیا سی پیک، اس پر لوگوں کو کوئی تجسس ہے، ہرگز نہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کون سبق پڑھا رہا ہے آپ کو؟ کہاں سے درس لیتے ہیں آپ؟ سی پیک کا منصوبہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس پہ قومی اتفاق رائے تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ ابہام پیدا مت کیجئے، آپ ان آوازوں کا حصہ مت بنیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کچھ قوتیں ایسی ہیں ان کو سی پیک چبھتا ہے، وہ خائف ہیں اور وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی وہ شورش کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان قوتوں سے پوری طرح واقف ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ سی پیک رواں دواں ہے، اپنی منزل کو پائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت میں وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کا سیکنڈ فیز جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ کو شاید علم نہیں تو میں آپ کو کاغذات پیش کر دیتا ہوں جس کا آپ مطالعہ کر لیں، اور اگر جب مطالعہ کر لیں گے تو آپ کا جو وہم ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ جس طرح آج کے وقت میں پاکستان کے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کسی پاکستانی کا تو ہو نہیں سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ کا ہے، کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے، اور قوم کو پوری طرح باخبر ہونا چاہیے کہ کچھ قوتیں ہیں جو اس نیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر اور اس سے لوگوں کے جو اندر ایک محبت ہے اس پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ان کے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کا اعلی کار جو بنے گا وہ پاکستان کا وفادار یا پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہ کر پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو شہری ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، اظہار کرے نہ کرے، محسوس یقیناً کرتا ہے۔ افواج پاکستان نے
بہت سی بین الاقوامی قوتوں کے سامنے بند باندھا ہے، اور بحیثیت وزیر خارجہ مجھے اس کا علم ہے۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پورا پیرافینیلیا موجود نہیں تھا، اس سب کو کس طرح منظم کیا گیا، اور اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کو بھی اعتراف کر لیجئے۔ تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے، جہاں تعریف کی ضرورت ہے اس میں بھی بخیل مت ہوئیے اور اعتراف کیجئے کہ ایسا ہوا ہے۔ فلڈ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ کیوں بلایا جاتا ہے؟ کوئی وجہ ہے تو بلایا جاتا ہے، اور وہ اپنا کردار انہوں نے ثابت کیا۔ آپ کی تو کیفیت یہ ہے کہ جن اداروں پر آپ تنقید کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ سے تو کراچی کے نالے صاف نہیں ہوتے۔ آپ سے تو اگر رینجرز موجود نہ ہوں اور اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں تو کراچی کا امن عامہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے آپ۔ یہ حقائق ہیں اور ان حقائق کو بھی تسلیم کیجئے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ آج یہ بالکل واضح ہے کہ کچھ قوتوں کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اداروں کو نیچا دکھانا، ان کے بارے میں وہم و گمان کو جنم دینا۔ آپ نے عدلیہ پر جو بیجا تنقید شروع کی ہے، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں ان کی انڈیپینڈنس واضح طور پر اس کا ذکر ہے، اور وہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو گارڈ بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا ان کو آتا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر فیصلہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس آ جائے تو وہ آپ کو چیز چبھتی ہے، اور آپ کے حق میں آ جائے تو اس کی آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار جو ہے یہ بھی پاکستان کے لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور وہ ان سے چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کا، یہ میرا ایمان ہے، کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ جتنا ورغلا لیں آپ کو ناکامی ہوگی، جس سے کہ وہ محسوس کریں کہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ پھر خود اس کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس میں کئی جو موومنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ ٹھوس ہوتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سی موومنٹ ہے جو ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، اور کون سی موومنٹ ہے جو اپنے تحفظات کے تحفظ کے لیے ہے، اپنی بقا کے لیے ہے، اپنی سیاسی ہم سمجھے تو گیا، سوچ ہے تمہاری۔